بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10ویں سال نبوت کے موسم حج کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں سالہ سال کے معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے حج پر آئے ہوئے زائرین کے خیموں کا شہر آباد تھا۔ مختلف قبائل کو دعوت توحید دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی، اور اس میں چند نہایت معزز اور ذی وجاہت اشخاص مصروف گفتگو تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں اور اہل فارس کے پڑوسی ہیں۔ جواب دینے والا ایک قداور اور باروب آدمی تھا۔ اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھیں جو دو حصوں میں منقسم اس کے سینے پر لہرا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً کچھ یاد آ گیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروق بن عمرو ہو؟ اس نے کہا، تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروق ہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہانی بن قبیصہ، مثنہ بن حارثہ اور نعمان بن شریک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے تمام قبیلوں اور ان کے انساب سے خوب واقف تھے، ان لوگوں کو پہچان گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ لوگ اپنے قبیلے کا خلاصہ ہیں اور ان سے بڑھ کر معزز ان کی قوم میں کوئی نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مفصل گفتگو کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر مفروق کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنے قبیلے کی ناک تھے۔ جواب دینے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ مفروق نے جواب دیا، ہم لوگ 1000 سے زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی کم تعداد نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ان لوگوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ مفروق نے جواب دیا، ہم اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مقدر بہرحال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے مابین جنگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مفروق نے جواب دیا، جب ہم جنگ پر آ جاتے ہیں تو کچھ نہ پوچھو کہ ہمارے غضب کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حالت غیظ میں ہم کس طرح دشمن سے ٹکراتے ہیں یہ بھی بس ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم اپنے گھوڑوں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور فتح و شکست تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی ہار بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفروق نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم مجھے قریش کے قبیلے سے معلوم ہوتے ہو، کیا میرا قیافہ درست ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں بھائی، تمہارا قیافہ درست ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ہی ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا، اے قریشی بھائی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کپڑے کا سایہ کر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں
کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں لوگوں تک اللہ کے احکام بلا روک ٹوک پہنچا سکوں۔ قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، باطل پر اڑ کر حق سے روگردانی کی ہے، اور اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ مفروق نے پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق مت قتل کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، اگرچہ کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ سے جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو۔ مفروق یہ آیات سنتے ہی بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو کچھ آپ نے سنایا یہ ہرگز زمین کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کلام زمین والوں میں سے کسی کا ہوتا تو ہم یقیناً پہچان لیتے۔ اللہ کی قسم، آپ کی دعوت سراسر بھلائی ہے۔ اس قوم نے جھوٹ بولا اور زیادتی کی جس نے آپ کو جھٹلایا، کیوں ہانی میں ٹھیک کہتا ہوں۔ ہانی بن قبیصہ بھی قرآن مجید کی معجز بیانی سے مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے مفروق کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، آپ نے جو کلام سنایا بلا شبہ وہ تعریف کے قابل ہے، لیکن آپ سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، ہمارا قبیلہ یہاں موجود نہیں، اس لیے ان کے مشورے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہرصورت ہم آپ کی دعوت پر غور و فکر کریں گے۔ یہ ہمارے سردار اور سپہ سالار مثنیٰ بن حارثہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کر لیں تو بہتر ہوگا۔ مثنیٰ ایک جوان رانا تھے، ان کے گٹھے ہوئے فولادی جسم، سرخ و سفید رنگت اور دلکش خد و خال کو دیکھ کر فوراً یہ تاثر ابھرتا کہ فی الواقع وہ کوئی رئیس ابن رئیس ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عقابی چمک تھی اور چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ قرآن مجید کی سحر آفریں بلاغت نے انہیں دم بخود کر دیا تھا۔ جب ہانی نے ان کا نام لیا تو وہ چونک پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، میں نے جو حیرت انگیز کلام آپ کے منہ سے سنا، اللہ کی قسم ایسا پسندیدہ کلام اس سے پہلے کبھی میرے کانوں میں نہیں پڑا۔ ہانی نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہم فارس کے پڑوس میں آباد ہیں اور وہاں ہمارا قیام کسریٰ کی خوشنودی پر منحصر ہے۔ ہمارا اس سے معاہدہ ہے کہ ہم اس سے سرکشی نہیں کریں گے اور نہ اس کے کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بات کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کسی کو ناگوار گزرے اور وہ ہمیں پیس کر رکھ دے۔ فارس کے حکمران بڑے جابر ہیں اور نرمی یا عفو کے بالکل قائل نہیں۔ ہم عرب کے قرب و جوار کے حاکموں کے مقابلے میں تو آپ کی اعانت کر سکتے ہیں، لیکن کسریٰ کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے ہم آپ کی دعوت کو مکمل طور پر قبول کرنے سے معذور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثنیٰ کا جواب سن کر فرمایا، شیبانی بھائی، تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں ہے بشرطے کہ تم سچے ہو، لیکن جزو اعانت اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر تمہیں حق کا اعتراف ہے تو سارے کا سارا دین قبول کرنا ہوگا۔ کسریٰ اور اسلام کی اطاعت بیک وقت ممکن نہیں۔ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو اس کی چاروں طرف سے محافظت پر کمر بستہ ہو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔
یہ ہے وہ واقعہ جس میں بنو شیبان کے شہسوار مثنیٰ بن حارثہ کا نام پہلی بار صفحہ تاریخ پر نمودار ہوتا ہے، اور پھر شب و روز کی گردش کے ساتھ یہ واقعہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ 11 برس گزر گئے۔ 10 بعثت نبوت سے 9 ہجری تک زمانہ قیامت کی چال گیا۔ اس دوران میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارض مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ بدر، احد، خندق اور خیبر کے معرکے گزر چکے، حدیبیہ کے صلح نامہ سے فتح مبین کی راہ ہموار ہو چکی، کج کلاہان عالم کو اسلام کی دعوت بھیجی جا چکی، اور پھر بالآخر مکہ کی سرزمین نے جو کبھی توحید کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنگ ہو گئی تھی، 8 ہجری میں اپنے در یتیم کے جاہ و جلال اور فتح و اقبال کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مرکز عرب مکہ معظمہ پر پرچم اسلام لہرانے سے سارا عرب ہل کر رہ گیا، دشمنان اسلام پر ہیبت حق طاری ہو گئی، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں خم ہو گئیں، اور وہ حق کی صداقت اور عظمت کی شہادت دینے کے لیے عرب کے کونے کونے سے جوق در جوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ 9 ہجری میں اس کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ قیصر اور کسریٰ کی ہیبت کا طلسم بھی اب پاش پاش ہو چکا تھا۔ عرب کی شمالی سرحد پر آباد عرب قبائل اب اس طلسم کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہی بنو شیبان جنہوں نے کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو حق سمجھتے ہوئے بھی کسریٰ کے خوف سے قبول نہیں کیا تھا، ان کے دل اب اسلام کی حقانیت اور عظمت نے مسخر کر لیے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے قبائل کے پیر و جوان، زن و مرد غول کے غول لپک لپک کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھے اور اپنا ایک وفد اظہار اطاعت کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس وفد کی قیادت مثنیٰ بن حارثہ کر رہے تھے، وہی مثنیٰ جن کے پاس 11 برس پہلے ایک دن رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر گئے تھے، لیکن وائے قسمت کہ مجوسیوں کی قاہرانہ قوت کے خوف سے وہ اس دن سبقت فی الاسلام سے محروم رہ گئے۔ آج وہ اسی رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق غلامی پہنے دور دراز کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا یادگار اور تابناک دن تھا۔ اس دن وہ اسلام کی شمشیر براں بن گئے، شمشیر براں جو دم آخر تک حق کی حمایت کے لیے بے نیام رہی۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو شیبان سے تھا، جو عدنانی نسل کے مشہور قبیلہ بنو بکر بن وائل کی ایک شاخ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت عرب کی شمالی سرحد اس دور کی 2 عظیم الشان سلطنتوں کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ عراق سے مغرب کی طرف کا علاقہ روم کی بازنطینی حکومت کے زیر تسلط تھا، اور اس سے مشرق کی جانب جو علاقہ تھا وہ ایران کی ساسانی سلطنت کے زیر نگیں تھا۔ عراق سے متصل علاقے میں آباد عربی قبائل ایرانی حکومت کے باج گزار یا زیر اثر تھے، اور شام سے ملحق علاقے میں بسنے والے قبائل رومی حکومت کی اطاعت اور حمایت کا دم بھرتے تھے۔ بنو شیبان اول ذکر قبائل میں شامل تھے اور مدتوں سے ایرانی اقتدار کی چکی میں پس رہے تھے۔ وہ بڑے شجاع اور جنگجو لوگ تھے، عربی غیرت اور حمیت کا بھی ان میں فقدان نہ تھا، لیکن عرب میں کوئی ایسی طاقتور اور منظم حکومت نہیں تھی جو شاہان ایران کی مہیب قوت سے ٹکر لے سکے، اس لیے وہ ایرانی سلطنت کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ ایران کا یہی رعب اور دبدبہ تھا جس نے 10 نبوت میں بنی شیبان کے سرداروں کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ بگوش ہونے سے روکا تھا۔ تاہم ایران کے مطیع ہوتے ہوئے بھی بنو شیبان نے اپنا تعلق عرب سے نہ توڑا تھا۔ انہیں اپنے عربی نژاد ہونے کا گہرا احساس تھا،
اسی لیے وہ دوسرے عرب قبائل کی طرح ہر سال حج کے لیے مکہ پہنچتے تھے۔ مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سرکردہ رئیسوں میں سے تھے اور بڑے شجاع اور نڈر آدمی تھے۔ وہ جنگی معاملات میں کمال درجے کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور اپنی فراست، اصابت رائے، دور اندیشی اور تدبیر و حکمت کی بدولت نہ صرف بنو شیبان کی آنکھوں کا تارا تھے بلکہ پڑوس کے قبائل بھی ان کے مضبوط کردار اور شخصیت کے متعارف اور مداح تھے۔ 8 ہجری میں مکے پر پرچم اسلام بلند ہوا اور پھر حنین میں بنو حوازن کے جنگجوؤں کی قوت پارا پارا ہو گئی تو مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور بین نگاہوں نے بھانپ لیا کہ عرب میں ایک نئی قوت ابھری ہے جس کے جلوں میں حق و صداقت بھی ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی تائید بھی ہے۔ کسریٰ کی قوت قاہرہ کی دہشت اب ان کے دل سے یکسر کافور ہو گئی اور انہوں نے بسرعت تمام اپنے آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گرا دیا۔ ارباب سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ قبول اسلام کے بعد مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی مدت مدینہ منورہ میں قیام کیا، تاہم قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہ کر فیضان نبوی سے ضرور بہرہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کا بعد کا کردار ایک راسخ العقیدہ مثالی مسلمان اور سراپا عمل مجاہد کا کردار ہے۔ ایسے کردار کی تخلیق میں عصر نبوت کی کار فرمائی بعید از قیاس نہیں بلکہ اس کا غالب امکان ہے۔ 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو دفعتاً سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مرتدین کا ایک طبقہ مسیلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی جیسے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کا معتقد ہو کر اسلام سے پھر گیا۔ دوسرا طبقہ نماز اور زکوٰۃ میں کمی کا مطالبہ کرنے لگا اور تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی سے یکسر منکر ہو گیا۔ انصار مدینہ، قریش مکہ اور بنو ثقیف کے سوا بہت ہی کم قبیلے ایسے تھے جن کے سب یا بعض آدمی مرتد نہ ہو گئے ہوں۔ نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فقید المثال استقامت اور عزم و ہمت سے کام لیا اور مرتدین کے سامنے جھکنے یا انہیں کسی قسم کی رعایت دینے سے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 11 لشکر مرتب کیے اور انہیں مختلف علاقوں کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک لشکر کی قیادت حضرت علا بن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جو بحرین کے مرتدین کا قلع قمع کرنے پر مقرر ہوئے تھے۔ بحرین بنو شیبان کے مسکن کے قریب تھا۔ اہل بحرین نے شیبانی جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی بہت کوشش کی، لیکن مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کوہ گراں بن کر ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی حمایت میں سر دھڑکی بازی لگا دی اور اپنے قبیلے کے کسی فرد کو مرتدین کی امداد کے لیے نہ جانے دیا۔ جب علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین میں مرتدین کو شکست دی تو مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو شیبان کو لے کر ان کے ساتھ جا ملے اور شکست خوردہ مرتدین کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ یہ مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس علاقے میں فسادی عناصر کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ مرتدین کا مکمل استحصال ہو گیا اور اسلامی حکومت کا تسلط تمام عرب پر پوری طرح بحال ہو گیا تو مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے مجوسی ستم شیاروں کے خلاف اس محتمم بشان جد و جہد کا آغاز کیا جس نے چند ہی سال کے اندر کسروی سطوت و اقتدار کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ 12 ہجری میں حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کے خلاف جس جد و جہد کا آغاز کیا اس کے کئی محرکات تھے۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ایرانی حکام اپنے مقبوضہ یا زیر اثر عرب علاقوں کے باشندوں سے
بہت برا سلوک کرتے تھے اور ان کی تذلیل و تحقیر اور استحصال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان عربوں کی معاش کا انحصار زیادہ تر کاشتکاری پر تھا۔ جب وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے فصل تیار کر لیتے تو ایرانی حکام آتے اور سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے اور عربوں کو بخشش کے طور پر چند سکے دے جاتے۔ اس ذلیل برتاؤ اور بدترین استحصال کے باعث عرب ایرانیوں سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں سلطنت ایران سیاسی خلفشار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایرانی امراء ایک دوسرے کے خلاف محلاتی سازشوں میں اس حد تک الجھ گئے تھے کہ 4 سال کے عرصے میں تخت ایران پر 9 بادشاہ یکے بعد دیگرے بیٹھا چکے تھے اور ہر نئے بادشاہ نے اپنے مخالفین کا بے درے قتل عام کیا تھا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے تھے اور بجا طور پر محسوس کر رہے تھے کہ اب ان ستم شیاروں سے پرانے بدلے چکانے اور ان کی حکومت کا جواہ گردن سے اتار پھینکنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسلام نے ان کے جذبات حریت کو اور بھی جلا بخشی اور اپنی پشت پر ایک مضبوط عرب حکومت کی موجودگی نے انہیں ولولہ تازہ عطا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ایرانیوں کی قوت میں کمزوری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی شمشیر خارا شگاہ بے نیام کر لی اور اپنے قبیلے کو منظم کر کے عراق کے عرب کے ایرانی مقبوضات پر طوفانی دھاووں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ دوسرے عرب قبائل کے جوان مردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ایرانی زمینداروں اور جاگیرداروں پر پے بہ پے حملے کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سوید بن قطبہ اجلی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیرا کی جانب سے ایرانیوں پر یلغار کرتے اور سوید ابو اللہ کی طرف سے اس طرح جو کچھ ان کے ہاتھ لگتا اٹھا لاتے۔ اگر ایرانی جی کڑا کر کے ان کا تعاقب کرتے تو وہ دور صحرا میں گھس جاتے اور ایرانیوں کو بے نیل مرام واپس جانا پڑتا۔ ایران کے خلاف عربوں کی یہ جد و جہد ایک قسم کی چھاپہ مار جنگ تھی۔ اس کے دوران میں حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایرانی حکام کی بھی خوب گوشمالی کی جنہوں نے بحرین میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مرتدین کی مدد کی تھی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آہستہ اپنی ترک تازیوں کا سلسلہ خلیج فارس کے ساتھ ساتھ بجانب شمال فرات کے دہانے تک پھیلا دیا اور جا بجا ایرانی دستوں اور ان کے حامی قبائل کا کچومر نکال کر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرتدین کے استحصال کے بعد ابھی اپنے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ انہیں مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طویل خط ملا جس میں انہوں نے اپنی مہموں کے حالات لکھ بھیجے تھے اور خلیفۃ رسول سے استدعا کی تھی کہ وہ ان کی مدد کے لیے فوراً فوج روانہ کریں۔ ایرانی حکومت ڈانواں ڈول ہو رہی ہے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے حالات نہایت سازگار ہیں۔ یہ خط لکھنے کی ضرورت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے محسوس ہوئی کہ ان کے ایک کے بعد ایک حملوں نے ایرانیوں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ بلا شبہ سیاسی خلفشار نے ان کی قوت مدافعت کو ذوق پہنچایا تھا، لیکن آخر وہ صدیوں پرانی ایک عظیم سلطنت کے وارث تھے، اس لیے ایسے گئے گزرے بھی نہ تھے کہ چند ہزار چھاپہ مار عربوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ چنانچہ انہوں نے عربوں کی مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ خلافت اسلامیہ یا مملکت عربیہ کے سربراہ سے مدد مانگی جائے، کیونکہ لامحدود وسائل کی مالک ایک سلطنت سے ایک سلطنت ہی مؤثر طور پر نبرد آزما ہو سکتی تھی۔ چھاپہ مار دستے نہ تو کسی علاقے پر مستقل تسلط قائم رکھ سکتے تھے اور نہ وہ دور دراز علاقوں تک رسد
اور دوسری ضروریات جنگ کی نقل و حمل کا بندوبست کر سکتے تھے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کسروی سطوت و اقتدار کی کمر توڑنے کے لیے اس قدر بیتاب تھے کہ خط بھیجنے کے بعد خود بھی برق رفتاری سے چل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر ایران کے سیاسی انقلابات اور اپنی مہموں کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتیں بڑے غور اور ہمدردی کے ساتھ سنیں اور پھر اہل رائے اصحاب سے مشورہ کے بعد انہیں یقین دلایا کہ ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اس موقع پر مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اسلامی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اپنی قوم کا سردار مقرر کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور انہیں بنو شیبان کی امارت کا فرمان عطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ہدایت کی کہ واپس جا کر بنو شیبان اور ان کے حلیف قبائل کو وسیع بنیادوں پر منظم کریں اور مدینے سے کمک پہنچنے کا انتظار کریں۔ علامہ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وطن واپس جا کر سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی جو ابھی تک عیسائی یا بت پرست تھے۔ ان کی تبلیغ سے یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بنو شیبان اور دوسرے حامی قبائل کو ساتھ لے کر ایک نئے عزم اور ولولہ کے ساتھ عراق کا رخ کیا اور دریائے دجلہ و فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں ایرانیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ تاہم کمک ملنے سے پہلے انہوں نے اپنے آدمیوں کو کسی بڑی جنگ میں الجھنے کی ممانعت کر دی کیونکہ یہی خلیفۃ الرسول کی ہدایت تھی۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مخلص مسلمانوں پر مشتمل ایک مضبوط لشکر لے کر فی الفور مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے پہنچیں اور پھر انہیں ساتھ لے کر عراق عرب میں منظم طریقے سے پیش قدمی کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ارتداد کی جنگوں سے تازہ فارغ ہوئے تھے اور ان کے ماتحت لشکر کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اس کا کثیر حصہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی کہ وہ اپنے لشکر میں کسی ایسے آدمی کو شامل نہ کریں جو ایک دفعہ مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان ہوا ہو۔ تاہم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے آزمودہ جرنیل تھے جو کسی بڑی سے بڑی مشکل کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ وہ صرف 2000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی عظیم و شان مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں قبائل مزر اور ربیہ سے مزید 8000 آدمی فراہم کیے اور یوں 10,000 کی جمعیت کے ساتھ عراق کی سرحد پر پہنچ گئے جہاں مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 8000 مجاہدین کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سارے لشکر کی قیادت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی اور مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دست راست بن گئے۔ وہ ایرانیوں کے قومی خصائص اور عراق کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ان سے ضرور مشورہ کر لیتے۔ عراق پر یلغار کرنے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے ایرانی گورنر ہرمز کو خط لکھا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو اور مسلمانوں کی پناہ میں آ جاؤ، ان دونوں میں سے کوئی بات بھی منظور نہیں تو پھر تم خود قصوروار ہو۔ میں ایک ایسی جنگجو قوم اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جس کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تم کو زندگی۔ ہرمز کو یہ خط ملا تو اس نے تمام حالات کسریٰ کو لکھ بھیجے اور خود لشکر کی فراہمی میں مشغول ہو گیا۔ چند ہی روز میں وہ ایک جرار لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر دربار ایران سے بھی اس کو حکم موصول ہو گیا کہ حملہ آوروں کو کسی صورت میں آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ایرانیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا
کہ ان کے بہت سے دستوں نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ شہر کاظمہ کے قریب حفیر کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں پر ایسا تند و تیز حملہ کیا کہ اگر خالد رضی اللہ تعالی عنہ، مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو سنبھال نہ لیتے تو شاید ان کی صفیں ٹوٹ جاتیں۔ مسلمانوں نے سنبھل کر ایسا شدید جوابی حملہ کیا کہ دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب دو بدو دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ عین معرکہ کارزار میں ہرمز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے قتل نے ایرانیوں کو بد دل کرنے کی بجائے اور مشتعل کر دیا اور وہ دیوانہ وار مسلمانوں پر پل پڑے۔ دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، لیکن سپہ سالار کی عدم موجودگی کے باعث ایرانیوں پر ہزیمت کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا میمنہ اور میسرہ یعنی دایاں اور بایاں بازو بالکل برباد ہو گیا۔ باقی لشکر بدحواسی کے عالم میں بھاگ اٹھا۔ اس لڑائی میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ایرانیوں نے جن زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا وہ میدان جنگ سے جمع کی گئیں تو ان کا وزن تقریباً 7.5 من نکلا۔ اسی وجہ سے اس معرکے کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ منورہ بھیجا گیا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے شہر میں پھرایا گیا۔ سن رسیدہ عورتیں دیکھتیں اور حیران ہو کر کہتیں، کیا جو ہمارے سامنے ہے اللہ کی مخلوق ہے؟ گشت کے بعد یہ ہاتھی واپس عراق بھیج دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ سلاسل کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مغرور ایرانیوں کا تعاقب کرنے کی ہدایت کی، چنانچہ وہ ایک مضبوط دستہ فوج کے ساتھ بھگوڑے ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے 2 مضبوط قلعے دیکھے جو ایک ایرانی شہزادی اور اس کے خاوند کی ملکیت تھے۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دونوں قلعے فتح کر لیے اور ہزیمت خوردہ لشکر کا تعاقب پھر شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مفرور ایرانیوں کو مدائن پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ مدائن سے ایرانیوں کے ایک زبردست لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ شہنشاہ اردشیر نے یہ لشکر ہرمز کی شکست کی خبر سن کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی قیادت ایک نامور ایرانی امیر قارن بن قریانس کر رہا تھا۔ راستے میں جنگ سلاسل سے بھاگے ہوئے ایرانی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس لشکر نے مزار کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستہ فوج کو اس تازہ دم لشکر کی تعداد سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، لیکن وہ ایک انتہائی جرئی آدمی تھے، وہاں سے ہٹنا گوارا نہ کیا اور ایرانی لشکر کے قریب ہی موزوں جگہ پر خیمہ زن ہو گئے۔ ساتھ ہی ایک تیز رفتار قاصد بھیج کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایرانیوں کے عزائم سے مطلع کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا اور اسی وقت ان کی مدد کے لیے چل پڑے۔ عین اس وقت جب قارن مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلیل التعداد لشکر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مزار پہنچ کر اس کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو ایرانی اس طرح گرجتے ہوئے بڑھے کہ زمین دہل گئی۔ ان کے دل جوش انتقام سے لبریز تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے کا عزم بالجزم کیے ہوئے تھے۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہراول کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ برادران عرب، ان بزدلوں کے شور و غل کی پرواہ نہ کرو،
میں بارہا ان کے دست و بازو آزما چکا ہوں، اپنے نیزے سیدھے کر لو اور ان کے جگر چھید ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کی کئی صفیں درہم برہم کر دیں۔ ایرانیوں نے مقدور بھرداد شجاعت دی اور جنگ سلاسل سے زیادہ ثابت قدمی دکھائی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سیف اللہی حملے نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ 30,000 ایرانی موت کے گھاٹ اتر گئے، جن میں قارن اور بہت سے دوسرے ایرانی سردار بھی شامل تھے۔ مزار کی لڑائی کے بعد دلجہ، الیس، یوم المقر، ہیرا، عین التمر، دوما، انبار، حسید، مزیح اور فراز کے مارکے پیش آئے۔ عراق چونکہ سلطنت ایران کا مستقر تھا اور کسریٰ کا پایہ تخت مدائن اسی صوبے میں بغداد کے قریب واقع تھا، اس لیے ایرانیوں نے ہر مارکے میں جان توڑ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ، قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جانبازوں کی مدد سے ہر مارکے میں دشمن کو عبرتناک شکست دی اور چند ہی روز تک مدائن تک میدان صاف کر دیا۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایرانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے مدائن کے ایرانی مورچوں تک جا پہنچے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مزید پیش قدمی کرنے سے روک دیا، کیونکہ محاذ جنگ بہت پھیل چکا تھا۔ اسی اثنا میں مسلمان شام پر بھی حملہ آور ہو چکے تھے اور کئی مارکوں میں شامیوں کو تابڑ توڑ شکستیں دے کر شہنشاہ روم ہرقل کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کی آزمودہ کار فوجیں اور اپنی کثیر تعداد اور اعلیٰ سامان حرب کے بلبوتے پر چند دن میں مسلمانوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اس نے کئی لاکھ رومی جنگجو کیل کانٹے سے لیس کر کے شام میں مسلمانوں کے مقابل لا کھڑے کیے۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی، کیونکہ مسلمان تعداد اور سامان کے لحاظ سے رومیوں کا 10واں حصہ بھی نہیں تھے۔ رومیوں کی ان جنگی تیاریوں کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بھیجا کہ عراق کے معاملات مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے اپنے لشکر کے ساتھ یلغار کر کے شام پہنچو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم پہنچتے ہی عراق کی عمارت حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور خود بسرعت تمام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے شام جانے کے بعد حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کم فوج رہ گئی، تاہم انہوں نے ہیرا کو مستقر بنا کر نہایت حسن و خوبی کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کے دفاع کا انتظام کیا۔ اسی زمانے میں ایران میں یکایک ایک اور سیاسی انقلاب آ گیا۔